میرے بھائی ایک نئے دور کا آپ کو ہم کو آغاز کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس کیا کرے گی, اتنے جیت کے جائیں گے تو کیا کریں گے, اتر پردیش کی ودھان سبھا میں لوگ کیا کر لیں گے. میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حقیقت کو بیان کر رہا ہوں میرے بھائی. مظفر نگر کا کانڈ ہوا, 90 سے زائد لوگ مارے گئے, 50,000 سے زائد لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے. کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو, جب تم گھر کو جاؤ گے تو بیٹھ کر سوچو میری اس بات کو. اگر میری بات کڑوی لگ رہی ہے تو مجھے معاف کر دینا. میں ایک دیوانہ ہوں, میں بھڑکاؤ بھاشن دینے والا ہوں, مگر مجھے تکلیف ہوتی کہ جس ودھان سبھا میں 70 کے قریب مسلمان میرے, کسی نے بھی منہ نہیں کھولا جب 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے, جب 90 لوگ مارے گئے. کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ کہیں نیتا جی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کہیں بہن جی تو ناراض نہیں ہو جائیں گے. ارے میرے بھائی, ہم نیتا جی کو بھی ناراض کریں گے, ہم بہن جی سے بھی اپنا حق لیں گے, مگر ناراضگی یا خوف صرف اللہ کا ہوگا. ہم نیتا جی سے محبت یا کسی اور سے محبت نہیں, ہم رسول رحمت کے غلام ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ کب تک ان کی ناراضگی, ان کا خوف, ان کا ڈر؟ ارے کون ہے یہ لوگ؟ آج اقتدار ان کے پاس ہے, کل نہیں رہے گا. اور یاد رکھو, زمین و آسمان کا مالک تو پروردگار, دنیا کا نظام وہ چلاتا ہے, یہ نہیں چلاتے. کوئی تو آواز نہیں اٹھی اسمبلی میں. دادری کا واقعہ ہوا تو اکھلیش بھیا دادری کو نہیں گئے. کسی نے کہہ دیا اگر آپ جائیں گے نوئیڈا کو تو جو کوئی بھی چیف منسٹر نوئیڈا کو گیا اس کی کرسی چلے گئی. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک مظلوم کی ہائے خالی نہیں جائے گی, اقتدار تمہارے پاس سے جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر بجنور کا واقعہ ہوا, گولی مار دی گئی اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا. 70 کے قریب مسلم اراکین اسمبلی اتر پردیش کے ودھان سبھا میں ہے اور سب چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں. کیا اگر مجلس کے 10-12 MLA کامیاب ہو کر جائیں گے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ روڈ, اسکول, جونیئر کالج, کسانوں کا بیمہ اور پھر ہماری شناخت ہمارے حق کے لیے لڑیں گے. اتر پردیش کی ودھان سبھا کے اینٹ کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے, یہ مزاج مجلس پیدا کرنا چاہتی ہے. جب لوگ سماج وادی اور دوسرے پارٹی کے لوگ مجھ سے آ کر ایک سوال کیے, لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو آ کر بولے, کہا جیت گئے تو کیا کریں گے, وہ تو انشاءاللہ وقت دکھائے گا. تو بولے نہیں کیا ہوتا کم نمبر سے. میں نے بولا تم دیکھے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو؟ بولے ہاں دیکھے. میں نے اس میں کون نظر آتا تمہارے کو مرد؟ کون مرد نظر آتا تمہارے کو؟ تو بولے ارے بھائی تم ہی تو بولتے ہماری بات. ایک بولتا ہے تو جب 10-12 بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہوں سب کے الحمدللہ. میرے بھائی یہ جمہوریت ہے, اور جب تک آپ بولیں گے نہیں, جب تک آپ لڑیں گے نہیں, کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا. ہمارے حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو تبھی ماں دودھ پلاتی. آج رونے کا وقت نہیں ہے میرے بھائی. جن لوگوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا ان کو رلانے کا وقت آیا. ان کی آنکھوں میں آنسو لائیں گے, ان کا اقتدار کی کرسیوں سے نیچے لائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اقتدار ہوتا ہے, یہ طاقت ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اتنے بڑے بڑے واقعات اتر پردیش کی سرزمین پر ہو گئے. میری آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں کے متحد ہو جائیے, ایک سیاسی سوچ کو پیدا کریے. سماجوادی پارٹی کیا کرتی ہے؟
سماجوادی پارٹی کے پاس صرف اگر کوئی نظر آتا ہے تو ان کے یادو خاندان ہی نظر آتا ہے، کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا ان کی آنکھوں میں موتی آ چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، وہ صرف کسی ایک کو پہچانتے، آپ کو نہیں جانتے۔ اور ہمارے مسائل میرے بھائی، ہمارے مسائل روڈ کے ہیں، ہمارے مسائل اسکول کے ہیں، ہمارے مسائل ہمارے کسان بھائیوں کے ہیں، ہمارے مسائل خالی افطار کی دعوت نہیں ہے، ہمارے مسائل کسی درگاہ پر ولی کے آستانے پر ایک چادر بچھانا نہیں ہے۔ یقیناً ہم بچھائے یا نہ بچھائے، صبح قیامت تک وہ بچتا رہے گا، وہ دسترخوان، وہ خانقاہ آباد رہے گی، مگر ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ یہ تمام کے تمام یہ سمجھتے ایک مسلمان کو خرید کر لو، ایک سیلفی لے لو، اور نوجوان خوش ہو جاتا ہے کہ بھیا جی نے سیلفی لی میرے ساتھ، میرے بھائی میرے ساتھ لو، مگر کیا تمہارا پیٹ بھرے گا اس سے؟ کیا تمہارے پاس اسکول بن جائے گا؟ لڑنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں۔ اور ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، بی جے پی سنگ پریوار ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے، اور بی جے پی تو کہہ رہی ہے کہ جو ہم بولیں گے وہ دیش بھکت ہوگا، اور جو مودی کے خلاف بولے گا وہ غدار ہوگا۔ تو سن لو بی جے پی والوں، اگر مودی کے خلاف بولنا غداری ہے تو میں تمہارا غدار ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ہم اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کو ہمارا حق چاہیے، اور اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں میرے بھائی ہم کو اپنے اراکین کو بھجانا ہے۔ آپ نے 15 سال سب کو ووٹ دیا، کیا ایک مرتبہ آپ ہماری پارٹی کا ساتھ دو، ایک مرتبہ کامیاب کر کے اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں بھجائیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے آپ کو کہ وکاس کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے دنیا کو کہ انصاف کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے جو ہم کو زبان دی ہے، وہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کے رسول کی تعریف کریں۔ میرے بھائی، ہم اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھیں، ہم اپنی زبانوں پر وہ تمام معاملات کو نہیں لاتے جو ہماری ضروریات کی زندگی سے اس کا تعلق ہو۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرنے کو آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے، اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ اگر میری بات آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کیا کروں میرے بھائی، میں ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں استحصال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے تو یہی گزارش ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے اتر پردیش میں، ایک نئی شروعات کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی مسلمان اور دلتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گی، ہمارے دلت بھائیوں کو ساتھ لے کر چلے گی۔ دلت بھائیوں کے مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں، وہ بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے بھی شناخت کا مسئلہ ہے۔ میری آپ سے آخر میں پھر سے گزارش ہے کہ متحد رہیے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قانون کا اللہ اس کا تحفظ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ظالم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ہماری شناخت اور ہماری پہچان کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ان سے اقتدار کو چھینے گا۔ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ شکریہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔